بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے والے ہیں ان 4 نبیوں کا جو ابھی تک زندہ ہیں۔ وہ کون سے 4 نبی ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، جن کو ابھی تک موت نہیں آئی؟ آج سے ہزاروں سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کی تخلیق کی اور انسانی زندگی کی بنیاد رکھی، جن سے بے شمار قومیں آباد ہوئیں اور ان قوموں کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمائے۔ ان بے شمار نبیوں کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے دروازے بند فرما دیے اور فرمایا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان بے شمار انبیاء میں سے 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، جنہیں موت نہیں آئی، اور ان نبیوں کو زندہ رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم پر مبعوث فرمائے گئے وہ قوم یہودی تھی۔ ان کی کتابوں میں یہ ذکر ملتا تھا کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو ان کی قوم کو ختم کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کو یہ ڈر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو ختم کر دیں گے، اسی لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ان کی قوم ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو راہ حق کی ہدایت دیتے رہے، مگر یہ بدبخت قوم باز نہ آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم نہ مانا، بلکہ ان پر طعنہ کشی کرنے لگے اور آپ کی سخت مخالفت کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی جہالت کا اندازہ ہو گیا تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اسلام قبول کریں گے؟ تو ان میں سے صرف 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح لوگ اسلام قبول کرتے رہے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ تو تمام یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو تمام یہودیوں نے ایک شخص جس کا نام طوطی انوس تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب طوطی انوس نامی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے سے گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے آؤ۔ تو وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب لے گئے۔ یہودیوں نے ایسے شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ بعد میں یہودیوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے جس شخص کو قتل کیا ہے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ وہ وہی شخص تھا جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے بعد یہودی آپس میں لڑنے لگے اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے اور یہودی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے، اور ان کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے 7 سال تک دنیا میں رہیں گے اور خود صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی۔ دوسرے نبی حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، اور وہ ظاہری طور پر تب دنیا میں نازل ہوں گے جب دجال آئے گا۔
جب دجال اپنے فتنے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا تو حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے اور لوگوں کو راہ راست پر لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر آمادہ کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت خضر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ایک بادشاہ تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے دنیا کی بادشاہت سے انکار کر دیا اور جنگلوں میں جا کر رہنے لگے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک دن آپ کا غسل ایک ایسے چشمے سے ہوا جن کا پانی پینے کے بعد آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور بھی بہت سی روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ تیسرے نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف بھیجا گیا ہے، جس کا تذکرہ حضرت انس علیہ السلام ایک روایت میں کرتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے کہ اس پہاڑ میں سے آواز آئی کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ یہ آواز سن کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے اندر گئے تو وہاں حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھا جو عبادت الہی میں مصروف تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ انس ہونا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے گئے۔ وہاں پر آسمان سے کھانا نازل ہوا، ہم تینوں نے وہ کھانا کھایا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا جس پر حضرت الیاس سوار ہوئے اور وہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن پاک میں سورۃ مریم میں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے اور اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت مجھے موت کا مزہ چکھا۔ تو ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے کہنے پر ان کو جنت کی سیر بھی کروائی گئی اور جہنم کی بھی، اور پھر بعد میں اللہ کے حکم سے ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔